بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج میں آپ کو جماعت نحوم کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق پڑھاؤں گی، جس کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سبق شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ کی پیدائش 1857 اور وفات 1914 میں ہوئی۔ مولانا شبلی نعمانی۔ گئے کر کے اتنا بڑا کام شبلی، بنے قوم کے حق میں انعام شبلی، حقیقت، صداقت، فصاحت، بلاغت ملیں سب تو بنتا ہے ایک نام شبلی۔ محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ نعمانی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی وجہ سے خود اضافہ کیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے شبلی نعمانی اردو کے عناصر خمسہ میں شامل مگر اپنی الگ سے شناخت اور انفرادیت رکھنے والے، صرف 19 برس کی عمر میں نصاب تعلیم سے فارغ ہو کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے شمس العلماء کا خطاب پانے والے کو تاریخ ادب اردو علامہ شبلی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم اور وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد علی گڑھ کالج سے وابستہ ہو گئے۔ علامہ شبلی دبستانی سر سید کے اہم رکن تھے۔ ان کی علمی اور ادبی صلاحیتوں کو سر سید نے پہچان کر کم عمری میں علی گڑھ کالج کی ذمہ داریاں دے دیں اور 16 سال تک علی گڑھ کالج میں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ شبلی نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا فائدہ اٹھایا اور علم و ادب میں بڑا نام پیدا کیا۔ ان کی شخصیت محض ایک روپ میں سامنے نہیں آتی، بلکہ وہ عظیم مورخ، ماہر تعلیم، نقاد، فلسفی، مذہبی عالم، محدث بن کر نمودار ہوئے۔ اردو ادب میں شبلی نعمانی منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ عزیز طالبات، چند ان کی تحریروں کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ شبلی نعمانی کی تحریروں میں عالموں جیسی سنجیدگی اور سادگی موجود ہے، جس سے قاری متاثر ہو کر عظمت رفتہ میں کھونے لگتا ہے۔ شبلی کی تحریروں میں یہ کمال موجود ہے کہ وہ پڑھنے والے کے جذبات کو ہیجان میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ شبلی نعمانی نے ثابت کر دکھایا کہ جوش اور ولولہ تقاریر کے علاوہ تحریروں سے بھی برپا کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی تحریروں سے لوگوں کو پراعتماد اور برتری کا احساس دلاتے نظر آتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں جوش اور ولولہ قدم قدم پر نظر آتا ہے۔ ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو انداز اختیار کیا ہے، پڑھنے والا بھی بے اختیار ہو کر جوش اور ولولے میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو جاتی ہیں۔ دنیائے ادب میں علامہ شبلی کو بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کی وجہ ان کی وسیع علمی اور ادبی خصوصیات ہے۔ وہ بیک وقت مورخ، عالم، ماہر تعلیم، شاعر، نقاد، عالم دین، فلسفی نظر آتے ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ منفرد اور حسین اسلوب تحریر نگارش ہے۔ آخر میں شبلی نعمانی اپنے لیے لکھتے ہیں: عجم کی مداح کی عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ شبلی نعمانی کی مشہور و معروف تصانیف کے چند نام آپ کے سامنے ہیں۔ نمبر 1 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 الغزالی، نمبر 3 سوانح روم، نمبر 4 المامون اور نمبر 5 الفاروق۔ یہ شبلی نعمانی کی چند مشہور و معروف کتابوں کے نام ہیں۔ عزیز طالبات، سبق کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے مقاصد کے بارے میں بتاتی چلوں۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سرکار دو عالم، فخر موجودات، سرور کائنات، ختم الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ہر قدم پر، ہر شعبہ زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ اخلاق لفظ خلق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے عادت، یعنی اخلاق کے میننگ
ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات۔ اس سبق کا مطلب یہاں واضح ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کے بارے میں مصنف نے مختلف واقعات سے اس کی وضاحت کی ہے۔ عزیز طالبات، سب سے پہلے اقتباس میں شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 سال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے اور ہمت بڑھانے میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے نبوت کی گواہی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظوں میں تسلی دیتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی غمگین نہ کرے گا، کبھی غموں میں مبتلا نہیں کرے گا، اور دعوے سے کہتی کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرتے، صلہ رحمی کا حکم دے دیتے اور خود بھی عملی نمونہ پیش کرتے۔ جنہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا ان کے قرضوں کا بوجھ خود اٹھا رکھا تھا، ان کے قرضوں کی رقم خود دے دیتے، غریبوں اور محتاجوں کی دل کھول کر مدد کرتے ہیں اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ سچ، حق اور صداقت کی حمایت کرتے ہیں، اور جو لوگ مصیبت، دکھ، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے کام کاج بھی کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی خاطر مدارت میں کمی نہ کرتے، خود ان کی خدمت کرتے۔ دوسرے اقتباس میں شبلی نعمانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ امہات المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بیویاں تمام مومنین کی مائیں قرار دی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بالکل قرآن کے مطابق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی صادق اور امین کہلائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ملنسار، مہربان اور رحم دل تھے، کسی کو بھی برا نہیں کہتے، کسی قسم کی برائیوں میں شریک نہ ہوتے، اگر کوئی ان سے برائی کرتا تو اس برائی کا بدلہ نہیں لیتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ درگزر فرما دیتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کرنے والوں کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ بقول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق معجزاتی نوعیت کے تھے، یہ قیامت تک باقی رہیں گے اور لوگ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جل کر خوش ہوتے، ان کے ساتھ مہربانی لوگوں سے مل جل کر خوش ہوتے، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے، درگزر فرماتے، اکثر معاف کر دیا کرتے۔ رحم دلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، جس کی مثال فتح مکہ کا موقع ہے، جب تمام قیدیوں کو معافی دے دی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا قاتل پکڑا گیا، اسے بھی چھوڑ دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے ہنستے، مسکراتے، بات کرتے، اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھتے تو کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے، محفل کے آداب کا خیال رکھتے، لوگوں سے بات چیت کرتے تو آہستہ ٹھہر کر بات کرتے، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کرنا چاہے، لکھ لینا چاہے تو آسانی سے وہ باتیں یاد ہو جائیں، لوگوں کے دل و دماغوں میں محفوظ ہو جائیں۔ اس اقتباس میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں، ایک مرتبہ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام حسین نے دریافت فرمایا کہ میرے نانا کیسے تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ اسلام کی ان اولین ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ بچوں میں سب سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہی اسلام قبول کر لیا، اس وجہ سے
حضرت علی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق 23 سال رہا۔ گویا ان 23 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات بے ساختہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کے بارے میں ان سے زیادہ کوئی اور نہیں جان سکتا تھا۔ جب امام حسین نے اپنے نانا کے بارے میں پوچھا کہ ان کے عادات اور اخلاق کیسے تھے تو حضرت علی نے بے ساختہ جواب دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے مسکراتی پیشانی والے تھے، مسکراہٹ دلکشی لیے ہوتی، نرم مزاج تھے، سب کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے، بہت زیادہ سختی کرنے والے نہیں تھے اور نہ ہی تنگ نظر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہ تھے، کوئی بری بات اپنی زبان سے نہ نکالتے، دوسرے کے عیب خامیوں کو تلاش نہیں کرتے اور دوسروں کی عیب جوئی سے منع فرماتے، کھلے دل و دماغ کے مالک تھے، تنگ نظر بالکل نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں اپنے نفس سے دور کر دی تھیں۔ ان میں پہلی چیز بحث و مباحثہ تھا، دوسرا ضرورت سے زیادہ نہیں بولتے تھے، بلا وجہ بولتے رہنا دوسروں کو اذیت پہنچانا ہوتا ہے، تیسرا جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں حصہ نہ لینا، بلا وجہ کسی کے کاموں میں دخل اندازی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 برائیاں اپنے سے بہت دور کر دی تھیں۔ اگلی اقتباس میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں، ایک مشہور صحابی حضرت ہند بن ابی حالہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں کھیلنے کا شرف حاصل ہے، یعنی یہ بچے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں بڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کی بابت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے، کسی مرحلے پر ان کا سخت رویہ نہیں دیکھا گیا۔ ہم نے کبھی بھی کسی کی توہین کرتے ہوئے نہ دیکھا، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے نہ دیکھا، شکر ایسا کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، کھانے کے معاملے میں بھی جیسا اور جس قسم کا سامنے آ جاتا تناول فرما لیتے، نہ کھانے میں برائی کرتے اور نہ ہی اس میں کیڑے نکالتے۔ اگلے اقتباس میں شبلی نعمانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، کسی کا مذاق نہ بناتے، سلام میں ہمیشہ پہل کرتے، کوئی بھی ہوتا پہلے خود سلام کرتے، ہاتھ ملاتے اور ہاتھ کو اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک دوسرا ہاتھ نہ چھوڑ دیتا۔ اسی طرح کوئی جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کرنا چاہتا تو اس وقت تک کان لگائے بات کو سنتے رہتے جب تک وہ بات ختم نہ کر دیتا اور اپنا چہرہ اوپر نہ کر لیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی جانب متوجہ ہوتے۔ اسی طرح کسی کی محفل مجلس میں شریک ہوتے، اس زمانے میں فرشی نشست ہوتی تھی، لوگ بیٹھ کر شریک ہوتے، گو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ کے پاؤں کے گھٹنے بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کے پاؤں سے آگے نہیں جاتے تھے، ان کی برابر ہی رہتے تھے، برتری کا کوئی احساس نہیں رکھتے تھے کہ لوگوں کو کہنے کا موقع نہ ملے۔ علامہ شبلی نعمانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاقی صفات کی جانب رہنمائی فرما رہے ہیں تاکہ مسلمان ان کو سمجھ کر اپنے اندر بھی اعلیٰ اخلاق کو سمونے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، جب گلی سے یا بازار سے گزرتے تو جو بھی ان کے سامنے آتا، مرد عورت بچہ، ان کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ یہ نہ ہوتا کہ میں اتنے مرتبے اور عزت والا ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر سلام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سلام کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، وہاں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے اور کافر بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جھک کر انہیں سلام۔ عزیز طالبات، میں امید کرتی ہوں کہ تمام طلبہ اور طالبات اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کے اخلاق کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں اور کوئی بات یا پیغام سن کر انہی لفظوں میں دہرا سکیں۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، ان میں سے کسی کے بھی اوصاف اتنی تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں جتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیلاً محفوظ ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، محمد کا ہر سانس محفوظ ہے بخاری و موت و مشکات میں۔
غرض مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ تدبر، مشاورت، عدل، دل نوازی، دل سوزی، سادگی، خدمت، ہمدردی اور دل عزیزی اخلاق حسنہ کے وہ اصول اور پیمانے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں جو رہتی دنیا تک سرچشمہ ہدایت رہیں گے۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔